اور خدا نے تنبیہ دے دی قرآن میں، ان سے کہہ دے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ میرے مالک تجھے عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطرہ تھا اور تو نے کہہ دیا کہ انہیں کہہ دے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، انہیں وضاحت کر دے، غلط فہمی میں نہ رہے، میں کہہ رہا ہوں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اسے بیٹا نہیں کہنے دے رہا اور ابو طالب کے بیٹے کو اپنا چہرہ کہہ رہا ہے۔ بیٹے سے زیادہ قریب ہے وجود ہونا، اسے بیٹا نہیں کہنے دے رہا اور اسے کہہ رہا وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے۔ عجب نہیں کہ واضح پروردگار آئے کہ مجھے عیسیٰ کے ماننے والوں سے خطرہ ہے، علی کے ماننے والوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ میں علی کو جو بھی کہہ دوں علی والا مجھے علی ولی اللہ ہی کہے گا، وہ علی اللہ نہیں کہے گا۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ، میں نے اپنے ملک میں کسی کو حصے دار بنایا ہی نہیں، میری مملکت میں میرا کوئی سانجے دار ہے ہی نہیں، کوئی شراکت نہیں ہے۔ یہاں ہمیں قرآن میں یہ کہہ دیا کہ میری جتنی بھی مملکت ہے اس میں میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آگے جا کے خود ہی قرآن میں کہہ دیا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، پھر میں جسے چاہوں اپنا ملک عطا کر دیتا ہوں۔ جب تیرے ملک میں کوئی حصے دار ہی نہیں تو نے عطا کیوں کیا؟ میرے مالک تیری مملکت میں کیا کیا ہے؟ یہ زمین تیری مملکت ہے، ہاں اس کا مطلب ہے زمین میں کوئی حصے دار نہیں، صرف تیری ہے، زمین کا مالک صرف تو ہی ہے۔ پھر آگے جا کے ایک آیت میں اور نفی ہو گئی، فرمایا ہم زمین پہ خلیفہ انہیں بنائیں گے، وارث انہیں بنا دیں گے جنہیں زمین پہ کمزور بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کا مطلب زمین اللہ کی ہے، وارث آل محمد ہے۔ میرے مالک قرآن تیری کتاب ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے قرآن کا وارث انہیں بنا دیا ہے جنہیں ہم نے اپنے عبد میں سے چنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب زمین اللہ کی، وارث آل محمد، قرآن اللہ کا، وارث آل محمد۔ میرے مالک یہ جنت تو تیری ہے نا، اس میں تو تیرا کوئی حصے دار نہیں، یہ تو ہم صرف تجھ ہی سے مانگیں گے۔ واضح جزاہم صبرا جنت و حریرا، یہ بھی میں دے چکا ہوں جزا میں، جنت بھی، حریر جنت بھی۔ میرا مالک اس کا مطلب ہے کہ تو مالک ہے، اختیار سارے آل محمد کے پاس ہے۔ ہم آل محمد کو اللہ نہیں کہتے لیکن توحید کے اختیارات کا مالک کہتے ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید ہمارا سب سے بہتر، دوسرا عقیدہ نبوت ہمارا سب سے جدا۔ یہی وجہ ہے کہ آج زمانے کے مولوی چکر میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ آج اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے کہ آج ہمارا بچہ ہتھیلی پہ کائنات اٹھا کے پھر رہا ہے، کوئی بندہ اس کو یہ نہ کہہ دے کہ نبی کے بعد نبی کی گنجائش ہے، یہ کسی دوسرے کو نبی نہ مان لے۔ آج ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں۔ آج ختم نبوت کے حوالے سے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں بچوں کو بتایا جا رہا بیٹا نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سرکار آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، آپ نے بوس آل محمد میں کتابیں بہت پہلے لکھ دی تھی، آپ نے ان کتابوں میں جھوٹی حدیث لکھ دی تھی کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاح ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو فلاح ہوتا۔ اس کا مطلب آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا تو آج کہیں سے ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے دعویٰ ہو رہا ہے۔ آپ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا تو ختم نبوت میں حملہ ہوا۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ قوم اتنی مطمئن ہے کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کمزور نہیں۔ ہم مجلسوں میں اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ بیٹا کسی کو نبی نہ ماننا، بیٹا کسی کی نبوت کا اعلان نہ کرنا، کیونکہ ہمیں خبر ہے ہم نے اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ کے فوراً بعد علی ولی اللہ پڑھایا ہوا ہے، اور انہیں پتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکتا پھر کسی کمی کی اوقات ہی کیا۔ ہم نے نبی ماننا ہوتا ہم علی مان لیتے۔ سب سے بڑی ختم نبوت کی دلیل کا نام علی ولی اللہ۔ ہمارا عقیدہ رسالت اس لیے محفوظ ہے، ختم نبوت کے دروازے کے تالے کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ کوئی نبی تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ ولایت علی سامنے۔ ایک عورت کو رہا کر دیا گیا، پورے ملک میں آگ لگ گئی، کیوں؟ گستاخ تھی، سزا ہونی چاہیے تھی۔ آج اس ملک میں قانون بنے، سب سے پہلے ہم شیعہ دستخط کریں گے۔ نبی کی توہین کرنے والے کو سزا ہونی چاہیے، لیکن صرف 2018 سے نہیں۔ یہ سزا بہت پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، انہوں نے گستاخ بھی مرضی کے رکھے ہوئے ہیں۔
جنہیں جی چاہا گستاخ کہہ دیا، جنہیں جی چاہا محب کہہ دیا۔ اگر ہم سے عقیدہ نبوت سننا چاہتے ہو، ہمیں بادشاہی مسجد میں بلاؤ، ہمیں مکہ المکرمہ میں بلاؤ، ہمیں مدینہ المنورہ میں بلاؤ، ہم تمہیں آ کے بتائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے محنتیں کیا ہوتی ہے، ہم تمہیں بتائیں کہ عزت رسول کیا ہے۔ ہمارے نزدیک جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کو دائی کا دودھ بلائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے سینے کا آپریشن کروائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی پہ ہذیان کی تہمت لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کو مشرکوں میں رکھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے چچا پہ کافر ہونے کا الزام لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے، جو نبی کے دروازے پہ آگ لگائے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ ہر مجرم کو پھانسی دو، زندہ نہیں قبر سے نکال کے دو۔ لیکن یہ بدقسمتی مسلمانوں کی۔ بسم اللہ سر۔ بسم اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت اسلام چاہتے ہو؟ بسم اللہ۔ عزت اسلام چاہتے ہو؟ عزت نبی کرنا سیکھو۔ آج تک نبی کی بات کرنے والوں کو نبی کی نعت پڑھنا نہیں آئی۔ نہیں، نبی کی نعت کیا پڑھی جا رہی ہے؟ رسالت مآب کی زلفوں کی تعریف، چہرے کی تعریف، جسم کی تعریف، یہ نعت؟ وہ یہ نعت نہیں، یہ حمد پروردگار ہے۔ یقیناً رسول کی زلفیں واللیل، آنکھیں بحرین تقدس، ہونٹ صورت یقوت، زبان آب وحی میں ڈھلی ہوئی، سینہ رمز دل ہستی کا خزینہ، اس کا چلنا صراط مستقیم۔ لیکن نبی کے جسم کی تعریف اللہ کی تعریف، نبی کی نعت ہے کردار محمد۔ اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو، پہلے لٹریچر بدلو، سلیبس بدلو، دینیات بدلو، اسلامیات بدلو، تمہاری نسلیں تو تیار ہو ذہنی طور پہ۔ اسلامیات میں چھٹی سے لے کے پی ایچ ڈی تک جن لوگوں کے سیرت پڑھی جاتی ہے ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ باتیں ہم ممبر سے کہیں گے تو لوگ پریشان ہوں، لیکن حقائق ہیں یہ۔ محمود غزنوی جہاں مسلمانوں کا ہیرو، سومنات کا بت توڑا تھا جی اس نے، وجہ کیوں نہیں لکھی کہ اس کے اندر سونا تھا۔ محمد بن قاسم نے آ کے سندھ میں اسلام پہنچایا، سیدوں کا پیچھا کرتا ہوا آیا، کائنات کے سب سے بڑے ظالم کا بھتیجا۔ کتابیں چاہو گا میں ممبر پہ چھت تک ڈھیر لگاؤں، جس ملاؤں نے اتنی بڑی حرکت کی، جس نے قرآن پہ تیر چلائے تھے۔ سب سے پہلے تحریف قرآن اس نے کی حجاج بن یوسف نے۔ یہ جو قرآن میں اعراب لگائے گئے اس نے اپنے دور میں لگا کے تلفظ بدلے۔ سب سے بڑے نبی کے محدث نوفہ بن عطیف کو اس نے قتل کیا، لیکن جتنے ظالم تھے وہ سارے اسلام کے ہیرو بنا دیے گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ تاریخ لکھی گئی بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کے، درہم و دینار تول تول کے تاریخ لکھوائی گئی، حقیقت تو پہنچا ہی نہیں گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انگریز مسلمان کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ وہ تیرا مولوی نہیں سن رہا، وہ تیری ہسٹری پڑھ رہا۔ ان کا دل چاہتا ہے مسلمان ہونے کو، لیکن جب وہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ بند کر دیتے، وہ کہتے نہیں،
یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. انہوں نے تو سروں کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے ہوئے ہیں. مجھ سے ایک انگریز نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا, اس نے کہا میرا مسلمان ہونے کو دی چاہتا ہے لیکن نفرت ہوتی ہے جو اپنے ہی نبی کا بیٹا قتل کر دے. ان سے ہم اسلام کیسے دیں؟ اگر آج بھی دنیا میں اسلام منوانا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی کردار ہے جو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہو, وہ کردار آل محمد. صرف ایک یہ کردار ہیں جن کو جہاں چاہو پیش کر سکتے ہو. مسلمان ہونا چاہتے ہو ان کے کردار پڑھو, دیکھو یہاں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں, یہاں تکبر نہیں ہے, یہاں سر نہیں کاٹے جا رہے, یہاں کسی کا گھر نہیں جلایا جا رہا, یہاں بادشاہت کا لالچ نہیں ہے, یہاں حکومت کی تمنا نہیں ہے. لیکن جن چیزوں سے لوگوں کو مسلمان کرنا تھا وہ نام ہی تاریخ سے مٹا دیے گئے. آج بھی جا کے پڑھ لو, نوجوان بیٹھے ہو نیٹ پہ جا کے سرچ کرو, مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے وہ مسلمانوں نے کہاں سے لی ہے؟ رومن امپائر سے لی. مسلمان تو اپنی تاریخ چھوڑ آئے تھے, دریاؤں کا پانی کالا کروا دیا تھا انہوں نے اپنی تاریخ سے, بھرے کے بھرے کتب خانے چھوڑ کے آ گئے تھے ملک فتح کرنے کے چکر میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمان ملک فتح کر رہے تھے, انہوں نے انسانیت کو فتح نہیں کیا. جہاں جہاں سے گزرتے گئے خطے ساتھ ملاتے گئے اور کردار آل محمد کو پاش پاش کرتے گئے. وجہ یہ ہوئی کہ لوگوں نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھ لیا. مسلمان اپنی تاریخیں چھوڑ آئے تھے, یہ تو عیسائیوں نے اٹھائی وہاں سے, اور وہاں سے اٹھا کے یہ دنیا کا ایک ملک ہے ہالینڈ, وہاں ایک شہراج بھی ڈچ ہے, وہاں سب سے پہلا پریس لگا جہاں مسلمانوں کی تاریخ کو دوبارہ چھاپا گیا. عیسائیوں نے پوچھا اس مسلمانوں کی تاریخ تم کیوں چھاپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی یہ ملک فتح کر رہے ہیں, ایک وقت آئے گا انہیں اس کی ضرورت پڑے گی, پھر ہم سونے میں تول کے دیں گے. پھر جب ذلے سبحانی بیٹھ گئے تخت پہ, پھر آپ مورخین کٹھے کی, ہاں بھئی کہاں ہے تاریخ؟ انہوں نے کہا کون سی تاریخ؟ جن سے حدیثیں لینی تھی انہوں نے تو مار دیا, جن کے سینوں میں نبی کی زندگی تھی انہیں تو ہم نے دیواروں میں چنا دیا, کیونکہ وہ حکومت کے رستے میں رکاوٹ تھے, وہ تو مار دیے گئے سارے. انہوں نے کہا پھر ہم پچھلی ہسٹری اگلی نسلوں تک کیسے پہنچاؤں گے؟ انہوں نے کہا اب مرضی سے لکھو, اب جو جی چاہتا ہے وہ لکھو. اب یہ وجہ تھی جہاں جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں, جھوٹے راوی بنائے گئے, غلط روایتیں بنائے گئے. آج اسلام اسے صرف پوری دنیا میں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے, دہشت گرد کہا جا رہا ہے. کیوں دہشت گرد؟ جہاں سے پہلی دفعہ پانی نکلنا جی چشمہ پوٹھے, تو آپ وہاں سے جا کے اگر پانی لیں گے نا کسی پیالے میں تو وہ پانی بڑا صاف اور شفاف ہوگا کہ وہ پہلی بار سینے زمین سے نکلا ہے. لیکن جو ہی وہ پانی چشموں کی صورت میں ندیوں میں آتا ہے, ندیاں نالوں میں جاتی ہیں, یہ دریاؤں میں, پھر یہ جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے وہ زمین کی رنگت, جنگلوں کے پتے, علاقے کی گندگی شامل کرتا کرتا جب اب پانی پہنچا, تو اب جب ہم نے لیا تو اب ہمیں ڈاکٹروں نے کہا اسے چھان کے پینا, اسے پہلے ابال لینا. کیوں؟ یہ پانی تو وہی نہیں ہے جس میں صحت تھی, مگر قصور پانی کا نہیں, رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. قصور پانی کا نہیں, جن رستوں سے پانی گزرا ہے ان رستوں کی گندگی اتنی شامل ہو گئی, اب یہ پانی بجائے شفا کے یہ بیماری بن گیا. قصور اسلام کا نہیں, اسلام جب مکے کی چوٹی سے نکلا, حیا, وفا, اخلاق, محبت, کردار, سیرت. لیکن جب یہ بادشاہوں کے درباروں سے گزرا, اس میں جھوٹے راوی آ گئے, اس میں گندے بادشاہ آ گئے, اس میں غلط روایتیں آ گئی. اب جب اسلام ہم تک پہنچا تو اب دنیا نے کہا یہ دہشت گرد ہے. قصور اسلام کا نہیں, رستوں نے اسلام کا اثر بدل دیا. ہمارا صرف اتنا قصور ہے, مر رہے ہیں ہم 1400 سال سے, صرف یہی قصور ہے, ہم نے بادشاہوں سے اسلام نہیں لیا, ہم نے زندانوں سے اسلام لیا, ہم نے نیزوں سے نہ اسلام لیا ہے, ہم نے کٹے ہوئے سروں سے قرآن سنا ہے, ہم نے اتری ہوئی چادروں سے خطبے سنے. قصور ہمارا صرف یہ ہے, اگر سنی میرا بھائی بیٹھو, ہمارا صرف اتنا قصور ہے, ہم اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے.
جن سے اسلام لینا تھا وہ کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کسی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی. صرف ایک 12 ائمہ جی، 4 معصومین، خاموشی، صرف خاموشی. صرف ایک بی بی بولی ہے شام میں. اتنے ظلم کے بعد آل محمد کی طرف سے صرف ایک رد عمل، ایک تقریر آئی ہے. وہ تقریر علی کی بیٹی کی تھی. جب تھک گئی ہے پھر رو کے کہتی ہے سجاد اب نہ روک، اب ایک بار مجھے اجازت ہے میں انہیں بتاؤں ہم ہیں کون. وہ ایک تقریر نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا. یزید جہنم کے گڑھے میں پہنچ گیا علی کی بیٹی کی ایک تقریر کی وجہ سے. سر پہ قرآن رکھ کے مسلمان مجھے بتائے، شرم کر مسلمان جس کی 1 گھنٹے کی تقریر نے اسلام کو اتنا فائدہ دیا، اگر اس کی قرآن کی تفسیر آ جاتی پھر زمانے کی کیا حالت ہوتی. یہ شیعت جو ہے یہ درباروں سے نہیں آئی، یہ تلوار کی دھاروں سے آئی ہے. واللہ با حسین ہمیں ایک لمحے کے لیے موت سے ڈر نہیں. آسانیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمارے وارثوں نے بڑی مشکلیں دیکھی. ہمیں آج بھی محبت ہے قید خانوں سے، ہمیں اچھی لگتی ہیں ہتھ کڑیاں. ہم جنازے اٹھانے کی عادی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے جن سے اسلام لیا ہے انہوں نے دنیا نہیں دیکھی. آج بھی یوں ہتھیلی پہ جان رکھ کے آخری دفعہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں مجلس کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شام واپس گھر نہیں پلٹیں گے. پھر بھی تمہارے عقائد کے تحفظ کے لیے، اس گھر کی وکالت کے لیے نگر نگر پھر رہے ہیں. قیامت والے دن اٹھیں گے رسول کی بیٹی کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے کہیں گے بی بی ہم نے تیری وکالت میں خیانت نہیں کی. بی بی ہم ایک ایک شہر میں جا کے قسمیں کھا کھا کے کہتے رہے بطول سچی تھی، بطول سچی تھی، بطول سچی. بڑا مارا مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں. بس اللہ بانی کی محنت قبول کرے، اس گھر کی وکالت ہم صحیح معنوں میں کر سکیں، ہم ذات کی نفی کر کے انہیں منوا سکیں، ہم زمانے سے منوائیں کہ علی ولی اللہ کی قیمت کیا ہے. بڑا دل دکھتا ہے، جگر کباب ہو جاتا ہے جب شیعہ ہو کے کوئی بندہ پوچھتا ہے نا کہ علی ولی اللہ کیوں اتنا ضروری ہے. اکثر جگہوں پہ جا کے میں نے بھی دیکھا ہے معاشرے کے لوگ ہیں کہتے ہیں یار یہ بڑی پرانی حویلی ہے اسے بیچ کیوں نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ بڑا جھگڑا ہوا تھا، ہماری آباء و اجداد کی ہے، اسی زمین کو ٹکڑے کو بچانے کے لیے ہمارا باپ قتل ہو گیا تھا، پھر ہم نے بیچی نہیں، نشانی سمجھ کے رکھ لی. علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ حسین کی ماں ہے. صرف تمہیں ذاکرین اتنا بتاتے ہیں کہ ایک دربار سے خالی واپس آئی تھی. رکھ میرے سر پہ قرآن جب زخمی ہو گئی تھی علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک مسلمان کے دروازے پہ جاتی تھی، دستک دے کے کہتی تھی دروازہ کھولو، بھول گئے ہو غدیر کا اعلان. کیوں اکیلا کر دیا تم نے علی کو؟ پھر زندگی زہرا میں امیر المومنین شہزادی کے سامنے آ کے ریت پہ بیٹھے. علی نے فرمایا زہرا میں مسجد میں نہیں روتا، میرے صحابی ہوتے، میں چپ ہو کے گھر آ جاتا ہوں، گھر بھی نہیں روتا، میری بیٹیاں ہوتی. زہرا آج میرا جی چاہتا ہے میں رو لوں. محمد کی بیٹی کے سامنے علی چیخے مار کے روئے.
مٹھی ریت کی بھر کے اپنی داڑھی میں ڈالی, رو کے فرمایا زہرا تیرے جانے کے بعد علی کیا کرے گا؟ تو میری محسنہ ولایت ہے, تو نے بڑا ساتھ دیا میرا. جیسے جناب خدیجہ نے رسول اللہ منوایا تھا, بالکل تو نے ویسے ہی علی ولی اللہ منوایا. ادھر علی کی چیخ نکلی, علی نے رو کے فرمایا زہرا تیرے جانے کے بعد میری ولایت کا تحفظ کون کرے گا؟ زہرا تو مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے. زہرا میں علی بڑا تنہا ہوں, انا مظلوم الاول, میں پہلا مظلوم ہوں. آپ جو نجف میں جاؤ نا, مولا کی زیارت پہ لکھا ہوا, جتنے ظاہر بیٹھے گواہی دینا, انا اول المظلوم. سامنے لکھا علی کی ذری پہ, میں پہلا مظلوم ہوں. مولا نے اپنی مظلومیت احتجاج میں, احتجاج تبرسی میں علی نے احتجاج میں لکھا تھا, علی نے فرمایا میں وہ مظلوم ہوں جس کا فضائل دشمن دشمنی میں چھپا گئے, دوست خوف میں چھپا گئے. کسی نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ علی کے فضائل کیا ہے. بسطر سنا علی کی آواز آئی, زہرا رو اس لیے رہا ہوں, تیرے بعد کون میری وکالت کرے گا؟ علی کا رونا محمد کی بیٹی سے دیکھا نہ گیا. بی بی نے جلدی سے زخمی ہاتھ پہلو سے اٹھایا, علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. نہ حسین کا بابا آپ نہ روئے, یا علی تیری ولایت قائم رہے گی, یا علی تیری وکالت ہوگی. علی رو کے کہتے کون کرے گا؟ تڑپ کے حجرے سے باہر گئی, جب واپس آئی اکیلی نہیں ہے, زینب کا ہاتھ تھاما ہوا تھا, علی کے سامنے کھڑا کیا, رو کے کہتی ہے زندگی میں وعدہ کر کے جا رہی ہو, جہاں جہاں تیری ولایت بنوانے کی ضرورت ہوئی, یہ زینب نہیں یہ زہرا بن کے یہ کھڑی ہے میری بیٹی. یا علی نہ رو, یا علی میری زینب زہرا بن جائے گی, یا علی یہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گی. پھر اس زہرا کی بیٹی نے ایسے علی منوایا, ایسے علی منوایا, جہاں جہاں سے گزرتی گئی بازار رنگین ہوتے گئے. میں غیر سید ہوں, سادات بیٹھے, میں غیر سید ہوں, مجھ سے نہ بازار پڑھا جاتا ہے نہ دربار پڑھا جاتا ہے. لکھا کتابوں میں ہے, میں تو بعض اوقات روایت پڑھتا پڑھتا کتاب بند کر دیتا. جی چاہتا ہے کہ جب بی بی کا دربار پڑھو, قتل کر لو اپنے آپ کو, مار لو اپنے آپ کو. مر جاتی شیعہ قوم علی کی بیٹی تیرا جوتا بھی بازار میں نہ جاتا. کیسے گزارا ہے ان بے غیرتوں نے محمد کی بیٹیوں کو. میں نہیں پڑھتا, سید بیٹھے ہو تم برداشت نہیں کرو گے, نہ مجھ سے پڑھا جاتا ہے. بس آدھی رات کا وقت تھا, سید زندان میں تھے, روایت کا ایک ٹکڑا. یہ کمینہ کمرے سے نکل کے تخت پہ آیا. اس نے تخت پہ آ کے سپاہی سے کہا جا زندان سے حسین کا بیٹا بلا کے لا. سپاہی دوڑا ہوا زندان میں گیا, اس نے کہا علی ابن الحسین جلدی اٹھ, ہمارے حاکم نے تجھے دربار میں بلایا. بلایا, چوتھے کو تھا, پانچواں بھی ساتھ اٹھا. کوئی مجبوری سیدوں کی اتنی بڑی تھی, چوتھے نے کمر سیدھی کی, پانچویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. آدھی رات کو دونوں باپ اور بیٹا ملاؤن کے دربار میں آئے. مولا سجاد کی آواز ہے کیوں بلایا ہے؟ یہ کمینہ دے کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنے لگا. میں نے خود نبی کی بیٹی کی وکالت کرتے ہوئے جیلیں کاٹی ہیں, مجھے خبر ہے کہ قیدی کے لیے رہائی کی خبر کتنی اچھی ہوتی ہے. اسے کہا میں تیری قیدیں آزاد کر رہا ہوں. سجاد کی آنکھوں میں لہو آیا, رو کے کہتے مجھے بتا میں جاؤں کہاں. یہ دیکھنے لگا مدینہ. سجاد رو کہتے کون سا مدینہ؟ جہاں اکبر ہوتا تھا, جہاں عباس ہوتے تھے. اسے کہا جہاں جانا ہے جا, لیکن شام چھوڑ دے.
مولا سجاد کی آواز ہے آخر تو ہمیں شام سے کیوں بھیج رہا ہے؟ اس نے ایک سطر پڑھی ہے، اس سطر کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ یہ کمینہ دیکھ کے کہنے لگا حسین کا بیٹا تو شام چھوڑ، میں ڈر گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں۔ اس نے ڈرنا کہنا تھا، سجاد کے چہرے پہ حیدری جلال آیا۔ سجاد نے رو کے کہا تو نے محمد کا بیٹا مارا، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے شبیہ پیغمبر کے سینے پہ برچھی مروائی، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے قرآن کے غلاف اتارے، تجھے ڈر نہ لگا؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کر دیا، تجھے ڈر نہ لگا؟ اور تجھے اب ڈر لگا ہے جب میرا پورا گھر برباد ہو گیا ہے، جو اس نے سطر کہی ہے، جس نے گھر تک رونا ہے۔ یہ کمینہ دیکھا تھا، میں تجھے اپنے ڈرنے کی وجہ بتاؤں؟ سجاد رو کہتے کیوں ڈرا ہے؟ یہ کمینہ دیکھا تھا جسے قبرستان مسافرہ میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ رہی ہے۔ تو میں نے سمجھا تھا کہ شاعر تیری بہن سکینہ مر گئی ہے، لیکن کبھی اس کونے سے آواز آتی ہے، کبھی اس کونے سے آواز آتی ہے، اور مجھے ڈر لگ گیا ہے شام پہ عذاب نہ آ جائے۔ تیری بہن کے رونے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔ جتنی جلدی ہو سکے شام چھوڑ، چلا جا یہاں سے۔ مولا سجاد آئے، ماں سے اجازت مانگی، شرطیں منوائیں، شرطیں منوا کے سجاد آخری سطر پڑھنے لگا ہوں، زیادہ پڑھ گیا۔ 3 اونٹ لے کے سجاد آ گئے زندان کے دروازے پہ۔ میں نے 3 اونٹ کہا، ایک بزرگ سید نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ان کے رونے کے اندر سے میں سوال سمجھ گیا۔ وہ پوچھنا چاہتے 3 کیوں لے کے آیا تھا؟ سجاد گھر سے تو 53 لے کے چلا تھا، 50 اونٹ دین محمد پہ قربان ہو گئے۔ صرف اونٹ ہی نہیں، سواریاں بھی چلی گئی۔ صرف 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے پہ آیا۔ سجاد نے سلاخوں پہ ہاتھ لگا، اٹھ اماں چل مدینے چلے، جو سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی، علی کی نمازی بیٹی چلنا شروع ہوئی۔ ہم نے جملہ چھپا کے پڑھنے لگا ہوں، جہاں جہاں سے گزر رہی زمین سرخ ہو رہی تھی۔ علی کی بیٹی اونٹ کے قریب آئی، رو کے کہتی سجاد ہم کہاں جائیں گے؟ اما ہم کربلا سے مدینہ جائیں گے۔ رو کے کہتی میں نے مدینے نہیں جانا، اور مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا، اور جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی، جو رو کے کہتی تھی اما تیری سکینہ ڈر گئی ہے، مجھے ایک بار میری سکینہ کی قبر پہ لے جا۔ سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، تو میں تو حسین کی بیٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ کوئی سید بیٹھا جس کی چھوٹی اولاد ہے۔ سجاد 3 اونٹ لے کے قبرستان مسافرہ پہ آئے، سجاد کی نظر بہن کی قبر پہ پڑی۔ سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، جسے بازار میں رستہ نہیں ملتا تھا، وہ سجاد دوڑ کے سکینہ کی قبر پہ آیا، سکینہ کی قبر کو سینے سے لگایا، رو کے کہتا بھائی بن کے نہیں، امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ وہ تجھے پینے کا پانی ملتا تھا، تو میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی، اور تو میرے پاؤں سے کانٹے نکالتی تھی۔ روز پوچھتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے۔ اور سکینہ دیکھ میری رسیاں کھل گئی، دیکھ میری کڑیاں کھل گئی، سکینہ دیکھ ماں کا برقع واپس آ گیا، سکینہ دیکھ تیرے دور واپس آ گئے، سکینہ میں مدینے جا رہا ہوں۔ بی بی عالیہ کی آواز آئی کلثوم کہیں سجاد مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے سجاد کو اٹھایا، جس بندے کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ضرور تڑپے گا۔ سب سے آخر میں علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں رو کے کہتی علی کی بیٹی ہو، تم سیدزادیاں ہو، میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں، میں نے مدینے سے لے کے اب تک کوئی سوال نہیں کیا، میں پہلا سوال مانگنے لگی ہوں، ایک مرتبہ پردہ کرو، مجھے سکینہ سے کوئی فرض نبھانا ہے۔ سیدزادیوں نے پردہ کیا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، روگی کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی تو نے پانی لینے بھیجا تھا، بی بی تیرا عباس مجبور تھا۔ سکینہ کی قبر کانپ گئی، آواز آئی اماں سر اٹھا لے، اور میں راضی، میری بقیے والی دادی راضی۔ اللہ لعنت اللہ۔